سو یہ اسکلز ہیں جی جو کہ بچوں کو دینی پڑیں گی اگر ان کو آپ نے سروائیو کروانا ہے اس نئی دنیا کے اندر، جو کہ اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھائی جاتی. یہ پڑھائی جاتی ہیں اپرینٹس شپ کے اوپر. دا بیسٹ ماڈل آف ایجوکیشن کیا ہوتا تھا؟ 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 6 سال کے لیے کسی استاد نے پیچھے، وہ آج بھی پورے پاکستان میں یہی سسٹم ہے، پوری دنیا میں یہی ہے. یار میرے پتر تو رکھ لینا ویلڈنگ والے تو چھوڑ دیں اور ویلڈر بن جاتا ہے. مکینک کے بعد چھوڑ آتے ہیں، وہ 2 سال میں مکینک بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں اپرینٹس شپ. لرننگ بائی ڈوئنگ. وہ استاد کو دیکھ کے سیکھتا ہے. وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے کہ وہ استاد اس کی گالیاں نکال رہا تھا، گالیاں بھی سیکھ لیتا ہے، لیکن استاد کو دیکھ کے وہ سیکھتا ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ اینڈ وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو. تو اگر وہی اپرینٹس شپ اچھے استاد مل جائیں، گھر میں ماں باپ ویسے بن جائیں، تو وہی اپرینٹس شپ کے ماڈل میں یو کین ٹیچ یور سن اور یور چلڈرن اینالیٹیکل تھنکنگ بائی جب آپ کھانے میں بیٹھتے ہیں بائی آسکنگ کوشچن. اچھا جی تمہارے خیال میں کیوں ہوا؟ اچھا یہ اشتہار جی لگا ہوا ہے، تمہارے خیال میں اشتہار بنانے والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہارے خیال میں یہ جو چیز بتا رہے ہیں یہ اتنی آسان ہوگی کہ ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے؟ یہ کیا دھوکھا تھا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ دس از ہاؤ یو کریٹ دوز اینالیٹیکل ایبلٹی. تو گھروں میں کون ہے ماں باپ جو کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوال پوچھیں آج کل، بیٹا یہ تم شکر ڈالنے لگے ہو چینی ڈالنے لگے، تم نے کبھی غور کیا چینی اور شکر میں فرق کیا؟ میں ایک 9-10 سال کے بچے کو جانتا ہوں جو او لیولز میں میتھ میں اپیئر ہو رہا ہے، 2 سبجیکٹ پہلے پاس کر چکا ہے، اور اس کے ٹیچر کے مطابق اس کا A گریڈ آئے گا. وہ میتھ میں اتنا آ گیا اور اس نے خود سارے پڑھایا. اور کہاں سے کیا؟ olevels.com نہیں، وہ خان اکیڈمی سے خود پڑھا ہے وہ. اور اس نے ماں باپ کو سرپرائز دیا ہے کہ جی میں نے او لیولز میں پیر ہونا ہے. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اس نے آ کے کہا جی میں تو بچوں نے، ماں نے کہا تیرا دماغ خراب. کہتے جی وہ تو میں 6 مہینے سے تیاری کر رہا تھا، میں سارے امتحان ان کا جو او لیول کا پیپر ہے میں نے کر بھی لیا، تو آئی ایم کیپبل میرا داخلہ بھیجے. یہ تربیت جو سی ہے نا، تربیت فرق ہے. ایجوکیشن از ڈفرنٹ. ایجوکیشن کے نظام کو چلانا کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں اینالیٹیکل ایبلٹی اتنی بڑی ہے جو کہہ رہے ہیں نا، اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے انڈرسٹینڈ کیجیے کہ وٹ ایگزیکٹلی اینالیٹیکل ایبلٹی ڈز. وہ میں ہمیشہ سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر چیز کے یس سے پہلے نو آتا ہے. یو شوڈ نو وٹ از رانگ بفور یو کین انڈرسٹینڈ وٹ از رائٹ. اگر ایک بندے کو یہی نہیں پتا کہ میں نے غلط کیا کیا تو ٹھیک کیا کرے گا؟ ہماری آج کی نسل جو دنیا میں ہے یہ اتنی جاہل ہے کہ دے ڈونٹ ایون نو وٹ از رائٹ یا اف دے ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. مثلاً سارے کے سارے آپ بھی سارے کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام چکن کھاتے ہیں، آپ کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے. کبھی سوچا چکن کہاں سے آتا ہے؟ کبھی سوچا اس کی خوراک میں کیا جاتا ہے؟ کبھی سوچا کبھی بیماریاں کیوں اتنی لگ گئی ہیں لوگوں کو؟ کبھی سوچا کبھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا آپ کہ اس چکن کو چکن کہنا ضروری، چکن دنیا نے اس کو چکن کہنا کیوں چھوڑ دیا جس کو آپ برائلر کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ایک دیسی مرغی 6 مہینے میں بڑی ہوتی ہے یہ 6 ہفتے میں آپ کے پاس کھانے کی ٹیبل پہ کیسے آ جاتا ہے؟ کبھی سوچا نہیں نہ سوچا. اس کا مطلب آپ کی اینالیٹیکل ایبلٹی نہیں ہے. سمم بکمم، سورۃ البقرہ ہے نا، وہ صحیح کہتی ہے. اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. تو یہ دنیا میں یہ ایجوکیشن نے پیدا کیا ہے. سمم بکمم لا یرجعون. نہیں پتا جی، اکثر بات مجھے آپ بتا دیں کہ کیا ڈبیٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ آپ بلی نہیں کھاتے، کتا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ مردار کھاتا ہے. نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. حلال کی بات بعد میں ہے. اینالیٹیکل ایبلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ حلال حرام کو سمجھیں. حلال حرام کو آپ سمجھ نہیں سکتے پہلے اس بیس پہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ کیا کرتی ہیں جو حرام ہے. وہ اینالیٹیکل ایبلٹی ہے.
حلال ہے حرام ہے یہ تو ملا نے آپ کو پڑھ کے بتایا. انڈرسٹینڈ دا پرنسپل کہ وہ کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں جو حرام ہیں. اچھا جو جانور حرام ہیں کیونکہ وہ جو کھاتے ہیں وہی تو آپ کا برائلر کھاتا ہے. پورے شہر کا گند, خون, انتڑیاں, پنجے, نلیاں جو باقی کھاتے ہیں, کتے بلیاں کھاتے ہیں, وہی آپ کی پولٹری کی فیڈ میں جاتا ہے. وہ کیسے حلال ہے؟ پوچھے جا کے کسی ملا سے. پھر میں غلط کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تو اینالیٹیکل ایبلٹی کی بات ہے نا, کہ انڈرسٹینڈ. نہیں جی, دانتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ از اباؤٹ واٹ یو ڈو ود دا دانت. وہ تو ملاؤں کی تفسیر بتا رہی ہے, ملا کی تفسیر بتا رہی ہے کہ مجھے بتائیں کہ میرے دانت لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں, واٹ ڈفرنٹ ڈز اٹ میک. میکس کرتا ہے کہ جن کو اللہ نے لمبے دانت دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. یہ چکن کو دانا چگنے کے لیے بنایا اس لیے وہ حلال ہے. برائلر جون سا ہے وہ نام کا پرندہ ہے, کھاتا وہ گوشت ہے. اور نہ صرف گوشت, گند کا گوشت کھاتا ہے, خون پیتا ہے. اس کی خوراک میں خون ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی بڑا ہو جائے. پولٹری فارم کی, پولٹری فیڈ کی فیکٹری کے باہر اب کھڑے نہیں ہو سکتے. اب تو جو یہاں سے گند اٹھا کے لے کے جاتی ہیں نا گاڑیاں, قانون کے مطابق اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نیچرل پروٹین فار پولٹری فیڈ, لکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے, تاکہ آپ کو نظر آئے کہ آپ نے یہ کھانا ہے. انتڑیاں, آنکھیں, کھوپڑی, پنجے, خون, نلیاں, انتڑیاں جو آپ پھینکتے ہیں نا وہ ان کی پولٹری کی فیڈ میں جاتا ہے. اب ایک سوال ہے میرا, قرآن کہتا ہے اليوم احل لکم الطیبات, آج کے دن حلال وہ ہے جو طیب ہے. آپ کے خیال میں خون طیب ہے؟ آپ کے خیال میں یہ غلاظت کی چیزیں طیب ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے حلال صرف وہ ہے جو طیب ہے. چلیں اس پہ تو میں بہت سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, سوال صرف اگزامپل دے رہا, اینالیٹیکل ایبلٹی ٹو اینالائز کہ کیا ہو رہا ہے, ہماری بیماریاں کیوں اتنی لگ رہی ہیں. ابلٹی ٹو اینالائز, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ابلٹی ٹو اینالائز, یہ خباثت کیوں ہے, اتنی اوریانی فحاشی کیوں ہے, بچوں کے دماغ میں ایسے دماغ میں باتیں کیوں ہیں, بچے جلدی جوان کیوں ہو جاتے ہیں, لڑکیاں. ہم 14 سال کی عمر میں ہم بالکل ہی معصوم تھے, تو آج 14 سال کی لڑکی اور لڑکا استغفر اللہ وہ اتنے کیسے, کہاں سے ہارمون کھا رہے ہیں, ہر کھانے میں ہارمون کھا رہے ہیں. گروتھ ہارمون ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کا وزن بڑھ جائے, جانوروں کا, پرندوں کا. تو یہ اینالیٹیکل ایبلٹی. سو دس از آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو لرن. یہ ایک ایسی خوبی ہے جب آپ کو یہ پتہ چل گیا, پھر اگلا سوال ہے اچھا جی ناؤ واٹ ٹو ڈو. یہ ہے سیکنڈ اسکیل کریٹو. اوکے واٹ از دا سولوشن, کیا میں کروں پھر, گوشت کہاں سے لے کر آؤں, چکن کی بجائے کیا کھاؤں, یہ پولٹری کی بجائے کیا کھاؤں, واٹ آر دا آپشنز اویلیبل ٹو می. تو اسی لیے میں نے بھی یہی ماڈل یوز کرتے ہوئے آپ کو اینالیٹیکل تھنکنگ پڑھاتے ہوئے آپ کو پہلے بتایا وائی انٹرپرینیورشپ, وٹ از رانگ, وٹ ڈڈ دے ڈو. یہی کہہ رہے ہیں نا وہ, نہیں تو آتا سر میں آپ کو انٹرپرینورشپ پڑھانی شروع کر دوں. یہ اشد ضروری ہے کہ پہلے آپ کو جو ہوا ہے اس کو اینالائز کرنا. اچھا یار ہوا کیا, گاڑی کا ٹائر پڑ گیا. آپ کو پتا ہے جب بھی انکوائری ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ گاڑی کا ٹائر, انجن فیل کیوں ہوا, جہاز کا انجن فیل ہوا کیوں, غلطی کس نے کی, پہلے تو ہے دسو, پھر ہم ٹھیک کریں گے بعد میں انجن غلطی نو. تو اینالیٹیکل ایبلٹی آپ کو غلطی دکھاتی ہے.
تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے اندر اگر انالیٹیکل ایبلٹی ہماری برقرار ہوتی تو ہمیں خود پتہ چلتا کہ ہم اپنی اولادوں کو پیسے خرچ کر کے اسکول بھیج کے ملازم بننے کی تربیت دلوا رہے ہیں، بجائے سے کہ ان کو انٹرپرینر بنائیں، بجائے سے کہ ان کو وہ اسکلز دیں۔